اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا، خدا تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے اس بارگاہ کے اندر ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں یہ دن زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے۔ آمین اس دن کا اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور اس دن کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ یہ ماہ مقدس رجب شریف کا بہت ہی بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ ماہ مقدس حضور تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی طرف منسوب ہے۔ مشہور قول کے مطابق اس ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج عطا فرمایا۔ اب معراج پاک کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے آپ اس معراج کی حکمت کو ذہن کے اندر رکھیں کہ اس معراج کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا، اس کا فلسفہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود ہی قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یعنی یہ معراج ہم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس لیے عطا فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے پیارے محبوب کو کچھ نشانیاں دکھائیں، اپنی کچھ نشانیاں عطا فرمائیں۔ دیکھیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا عرصہ گزارا ہے، یعنی نبوت کی جو زندگی تھی وہ 23 سال تھی۔ 23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر قرآن اتارا۔ 13 سال حضور علیہ السلام مکہ پاک کے اندر رہے، اور 10 سال حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے مدینہ پاک کے اندر گزارا۔ یعنی حضور کا جو مکی دور تھا وہ 13 سال کے اوپر 13 برسوں کے اوپر مشتمل ہے، اور جو مدنی زمانہ ہے، مدنی دور ہے وہ 10 سال کے اوپر مشتمل ہے۔ اب دوستو دو باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھ لی کہ دیکھیں، پہلے 3 سال حضور علیہ السلام کی ذات اقدس خاموش تبلیغ فرماتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے یہی حکم تھا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو کہ آپ خاموشی کے ساتھ لوگوں تک میری توحید کا پیغام پہنچائیں، خاموشی کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق خاموشی کے ساتھ 3 سال تک لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہے۔ اب جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کی ذات اقدس کو حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی اب آپ نے کیا کرنا ہے، اعلانیہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے۔ یعنی پہلے 3 سال کیا تھا، خفیہ، اب اعلانیہ۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ نے اعلان فرمانا ہے، اور اعلانیہ میری توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے جس وقت اعلانیہ دعوت دی تو اب مکے کے جو مشرک تھے وہ حضور علیہ السلام کے جو مخالف تھے، جن کی مفادات کے اوپر زد پڑتی تھی، تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے مخالف ہو گئے۔ حضور
حضور کو پریشان کرنا شروع کر دیا، آپ کی ذات اقدس کو نقصان دینا شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا۔ یہاں پر بھی آپ نے ایک نقطے کی بات یاد رکھنی ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے صرف اللہ کی عبادت کی، نماز روزے کی بات کی ہے، کسی نے حضور علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی۔ یعنی حضور فرماتے رہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لاؤ، عبادت کرو، تو کوئی شخص بھی یاد رکھ کے مکے کے جو مشرک تھے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے مخالف نہ ہوئے، حضور کو کچھ نہ کہا۔ لیکن جو ہی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ان کے بتوں کے متعلق حکم جاری فرمایا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نفع دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے میرے بیٹے یاد رکھ، جب دعا کر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر، جب کچھ سوال کر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے سوال کر، اور اس بات کے اوپر ایمان رکھ کہ اگر ساری کائنات مل جائے تجھے نفع دینا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیری تقدیر کے اندر نفع نہیں لکھا تو پوری کائنات تجھے نفع نہیں دے سکتی، اور اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیری تقدیر کے اندر نقصان نہیں لکھا تو ساری کائنات مل کر تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ تو جس وقت حضور کی ذات اقدس نے یہ اعلان فرمایا، مشرکین مکہ کے سامنے او جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اندر کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ پھر اسی طرح 4 سال حضور علیہ السلام اعلانیہ تبلیغ فرماتے رہے۔ اب جس وقت نبوت کے 7 سال گزر گئے، قریشیوں نے دیکھا، کفار نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بن پاتا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا سوشل بائیکاٹ کیا، سماجی مقاطع، کسی قسم کا ان لوگوں کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کھانے پینے کا سامان، کاروبار کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب، آپ یوں سمجھ لیں غار کے اندر حضور زندگی گزارا 3 سال۔ وہ کوئی رشتہ دار چھپ چھپا کے اگر کوئی چیز کھانے پینے کی پہنچا دیتا تو استعمال کروا دیتے۔ 3 سال تک حضور علیہ السلام نے پھر اس شیب ابی طالب کے اندر وقت گزارا۔ تو اس طرح گزر گئے 10 سال۔ جب 10 سال گزر گئے، اسی سال جس وقت حضور غار سے باہر آئے، وہ جو معاہدہ تھا وہ لٹکا کے انہوں نے کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو معاہدہ تھا اس کو ایک دیمک میں کھانا شروع کر دیا، تو وہ سارا پیپر جو تھا وہ ضائع ہو گیا، یعنی جس چیز کے اوپر وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا اس کو کیڑے نے کھا لیا، دیمک نے کھا لیا۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ان سے کہیں کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا جا کر کعبے کے اندر دیکھ لو، وہ جو معاہدہ تھا میرا تمہارے ساتھ وہ ختم ہو گیا، 3 سال کے معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب حضور باہر آ گئے 3 سال کے بعد۔ تو یاد رکھیں اسی سال حضور علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سال حضور علیہ السلام کی یعنی چند دنوں بعد حضور کے جو چاچو تھے، شفیق چاچو تھے، حضرت ابو طالب، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے غم والا سال، کیونکہ دیکھیں نا ایک گھر سے اکٹھے 2 جنازے نکل گئے اور دونوں حضور کے ساتھ، باقی تو سارا معاشرہ مخالف تھا، یہی 2 ہستیاں تھیں جو ہر میدان کے اندر حضور کا دفاع کرتی تھی، تو چلے گئے دنیا سے۔ تو اب حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو وہ جو تکلیف پہنچی، وہ جو حزن ملال کے اندر حضور مبتلا ہوئے، درد کے اندر مبتلا ہوئے، حضور کا جو قلب مبارک تھا وہ قلب مبارک دکھ گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان دکھوں کو دور کرنے کے لیے، ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو معراج کی طرف اپنے پاس بلا لیا، اپنی قربتوں کے اندر بلا لیا، تسلی دینے کے لیے، حضور کی خاطرداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اب یہاں تک پہنچ کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا فلسفہ معراج کیا ہے۔
یعنی معراج اللہ تعالیٰ نے حضور کے کیوں عطا فرمائی؟ یہ 10 سالہ جو دور تھا، تنگی کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، حضور نے اللہ کے راستے کے اندر دعوت اور تبلیغ، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہوئے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں،